السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى ان للہ وانا الیہ راجعون۔ دل ماننے کو تیار نہیں کہ استاذ محترم اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ کتنے سنجیدہ تھے، کتنے پیارے تھے، گفتگو کا انداز کتنا نرالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں جو ملکہ عطا فرمایا تھا، خال خال افراد ہی اس وقت موجود ہیں۔ افہام و تفہیم کا زبردست انداز آپ کے پاس تھا۔ آپ بیمار ضرور رہا کرتے تھے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا استاذ محترم کے کسی بھی طالب علم کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ جب خبر پر نظر پڑی، دل بے چین ہوا، اور کچھ دیر کے لیے دل نے کہا استاذ محترم نہیں ہو سکتے ہیں، ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے۔ ہر طالب علم آپ سے ملاقات کا شائق ہوا کرتا تھا۔ آپ کم بولتے تھے، مگر بولتے تھے بہت بلیغ اور فصیح۔ آپ اکثر اپنے طلباء کے مابین عربی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ درجے میں آپ جب انشاء پڑھاتے تھے، اردو زبان میں گفتگو کم کیا کرتے تھے، عربی زبان ہی آپ کی محبوب زبان ہوا کرتی تھی، اور عربی زبان میں از اول تا آخر ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کتنے اچھے تھے استاذ محترم، خوبصورت اور خوبصیرت دونوں صفات کے حامل تھے، نفاست پسند تھے، وسعت ظرف کے حامل تھے، مرنجہ مرنج تھے۔ کتنے اچھے تھے آپ۔ آپ کے جانے سے ایک بڑا خلا ہوا استاذ محترم۔ پیہم ندوۃ العلماء سے ہمارے اساتذہ کرام کا ایک سلسلہ ہے، اپنے رب کی خدمت میں، اپنے رب کے دربار میں حاضری کا۔ ایسے ایسے ہمارے اساتذہ کرام جا رہے ہیں جن کے جانے سے بڑا خلا ہو رہا ہے، جن خلا کو پر کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر نذیر احمد ندوی دامت رحمۃ اللہ علیہ، اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، کبھی ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، کبھی ان کی طرف سے کسی بھی طالب علم کو کوئی شکایت نہیں۔ خاموش مزاج تھے، مسکراہٹ چہرے پر ہوا کرتی تھی، جب بھی آپ درجے میں تشریف لاتے دل باغ باغ ہو جاتا۔ بڑے خوبصورت تھے آپ، بڑے خوبصیرت تھے آپ۔ اس زمانے میں خال خال ملتے ہیں استاذ محترم جیسے، ہر ایک کے محبوب تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے استاذ محترم۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، آپ یقیناً ایک قیمتی نگینہ تھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ طلبہ ہی نہیں، اساتذہ کے بھی محبوب تھے آپ۔
ہر استاد آپ سے بے حد اور بے انتہا محبت کیا کرتا تھا۔ ہر ایک کے لیے آپ، اپنے چھوٹوں کے لیے آپ باپ تھے، اپنے معاصر کے لیے آپ بہترین بھائی تھے، اور اپنے بڑوں کے لیے آپ بہترین لڑکے تھے، بہترین بیٹے تھے۔ آپ عام طور سے جو معاصرین ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے تئیں دل میں خرش ہوتی ہے، لیکن استاذ محترم آپ کے تعلق سے کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی نہ معاصرین کے دل میں خلش ہے اور نہ طلبہ کے دلوں میں۔ آپ ہم سب کے محبوب استاذ تھے۔ آپ کی طرح استاذ کہاں ملتے ہیں اس دور میں؟ آپ سے ہم سوال کرتے تھے، بہت ہی پیارے اور نرالے انداز میں آپ کا جواب ہوا کرتا تھا، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور آپ کے بڑے، آپ کے بارے میں اگر کسی شعر کا انتخاب فرمائیں گے تو شاید یہی شعر ہوگا، اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین۔ آپ اردو زبان میں گفتگو تو فرمایا ہی کرتے تھے، لیکن عربی زبان بڑی پیاری ہوا کرتی تھی۔ آپ انادی پروگرام کے خوبصورت گلدستہ ہوا کرتے تھے۔ ندوے میں کوئی بھی ایسا انادی کا پروگرام نہیں ہوتا تھا جس میں آپ کی تشریف آوری نہ ہو۔ ہر پروگرام میں آپ تمام اساتذہ اور تمام طلبہ کے دلوں کی دھڑکن ہوا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو مزیدار کی ہوا کرتی تھی، عربی الفاظ آسان اور سہل اور ہر طالب علم کے سمجھنے کے لیے آسان ہوا کرتی تھی۔ انتخاب الفاظ بہت ہی نرالا ہوا کرتا تھا، فصاحت اور بلاغت آپ کی زبان میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے اکثر محاضرے ہم طلبہ بغور سماعت کیا کرتے تھے۔ آپ صرف ندوے کے محبوب نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں آپ کے محاضرات ہوا کرتے تھے۔ الرائد کتنا محبوب اور بہترین جریدہ ہے، آپ کی نظر کے سامنے سے ہو کر گزرتا تھا۔ آپ کتنے گمسم رہا کرتے تھے، لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ آپ ان بڑوں میں سے ایک بڑے تھے جن کی زبان عربی بڑی فصیح ہوا کرتی تھی، قلم بڑا رواں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، جبکہ آپ بذات خود عربی زبان کے ماہر تھے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ انسان تمام موضوعات، تمام مادات میں ہر استاذ اپنے طلبہ کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن انشاء میں مطمئن نہیں کر سکتا ہے۔ اسی تاریخ سے ہم نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ استاذ جب انشاء پڑھاتا ہے تو صرف استاذ ہی محنت نہ کرے بلکہ طلبہ کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ طلبہ تمام موضوعات میں، تمام کتابوں میں مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن انشاء کے بارے میں وہ ہمیشہ تشنگی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ طریقہ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ استاذ محترم، آپ کے اس موقع پر جبکہ ندوے کو آپ کی ضرورت تھی، جبکہ ندوے کو آپ کی شدید ضرورت تھی، جبکہ آپ کا اس وقت، جبکہ ندوے کے طلبہ آپ کے شدید ضرورت کے مند تھے، آپ کو رہنا چاہیے تھا، مگر لا نقول الا ما يرضي ربنا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ان للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ نے آج بھی پڑھایا، ندوۃ العلماء کے طلبہ، میرے شاگرد جمشید ندوی
جو ندوے میں زیر تعلیم ہیں انہوں نے کہا کہ آج بھی حضرت مولانا نذیر صاحب نے دوسری گھنٹی میں درجے میں حاضری دی تھی، لیکن کس کو پتا تھا کہ آپ ہارٹ اٹیک کے شکار ہوں گے اور کسی سے ملاقات کیے بغیر آپ چلے جائیں گے۔ استاذ محترم، اس وقت جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو عنادی کے شعبے میں خاص طور سے ایک بڑا خلا ہے، استاذ محترم، اے ہمارے رب ہمارے استاذ محترم کو تو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے استاذ محترم کی طرح یا نعم البدل دارالندوۃ العلماء کو عطا فرما۔ استاذ محترم، آپ ہمارے لیے سفارش فرمائیے گا اور کہیے گا کہ آپ کی طرح ندوۃ العلماء میں اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرمائے۔ استاذ محترم، آپ کی ہر ادا محفوظ ہے، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا لکھنا، آپ کا سمجھانا بڑا نرالا ہوا کرتا تھا۔ آپ سے جب ہم لوگ کوئی سوال کیا کرتے تھے، آپ زبان عربی کے بے تاج بادشاہ ہوا کرتے تھے، آپ دکتور تھے، آپ نے PhD کی تھی، آپ ماہر ہیں۔ وہیں رکھ دیجیے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم لوگ راستے آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، آپ فوراً کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے بولو بیٹا کیا بات ہے۔ لفظ بیٹا بھی آپ کی زبان سے ہوا کرتا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو آپ بیٹا کہتے تھے، کسی کو بھائی کہتے تھے۔ کتنے پیارے لگتے تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں، ہم ہی نہیں، آپ کا ہر طالب علم آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اپنے رب کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو آج پھیلائے گا کہ اے اللہ ہمارے استاذ محترم کی بال بال مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بھی سلام پروردگار کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔